قلوب طیبات، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بخشی ہیں. یہ بات زبان حال سے بھی ہو سکتی ہے، زبان قال سے بھی ہو سکتی ہے. میں ترجیح دیتا ہوں زبان حال کو، اس لیے کہ ہر نعمت اپنی زبان حال سے بندے کو یہ دعوت دیتی ہے کہ اس کو کھاؤ پیو برتو اور اپنے دینے والے کے شکر گزار رہو. ہر نعمت لکھی، یہ چیز اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے. جس کی آنکھ ہوتی ہے وہ پڑھ لیتا ہے، اور جو اندھا ہوتا ہے اس کو یہ نظر نہیں آتی. وہ نعمت کو کھاتا تو ہے، ہڑپ تو کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا حق اس کو نہیں معلوم ہوتا. سمجھ گیا؟ تو یہ اس کے اوپر ہر نعمت کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. اسی کو اللہ بھی نے زبان قال سے تعبیر کر دیا ہے، تاکہ ہم اور آپ جو ہیں یہ سوچیں کہ اس کے اوپر کچھ تحریر بھی ہے، اگر آپ پڑھ لینی چاہیے کھانے سے پہلے اور پینے سے پہلے. کلوا من طیبات ما رزقناکم. اب اس کے بعد یہ کہ یہاں آ کر کے اللہ میاں نے اتنی ان کے جرائم بیان کرنے کے بعد اور اتنی نعمتیں بیان کرنے کے بعد یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اب بہت بیزار ہو کر کے منہ پھیر کر کے کہتے ہیں کہ ما ظلمونا، ہم نے ان ظالموں پر کبھی ظلم کیا نہیں، ہم نے تو انعام ہی انعام کیے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ تو خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی لب و لہجے کو تبدیل کرنا چاہیے. یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ غائب کا اسلوب ہے، حاضر کا نہیں. اب تک تو غائب حاضر کا تھا. یہاں مطلب یہ ہے کہ یوں کہا کہ یہ بدقسمت لوگ ہمیشہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، ہم نے تن کے اوپر بڑے بڑے احسان کیے. لیکن کیا یہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کو ترجموں میں سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ ٹھیک سے ادا کریں تو عربی میں تو مفہوم ادا ہو گیا. عربی کا جاننے والا ذہین آدمی جو ہے، جس کا عربی ادب کا مطالعہ ہے، وہ تو ٹھیک نتیجے تک پہنچ جائے گا. لیکن آپ اردو میں اگر اس اسلوب کو ٹھیک طریقے سے ادا نہ کر پائے اپنی زبان میں، تو اس کا صحیح مفہوم سمجھنے سے قاصر رہے گا. وہ جیسے کہ اقتلوا انفسکم میں، سمجھ گیا آپ؟ تم میں سے ہر ایک اپنے آدمی کو خود قتل کرے، اتنا اضافہ کرنا پڑے گا تب وہ بات سمجھ آئے گی. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. حضرات سوالات لکھ کر بھیج دیجیے. آج کل خواتین میں پردے کا رواج تیزی سے ختم ہو رہا ہے، اور دیہات میں تقریباً اس کا اہتمام ہے ہی نہیں. یہ بات جو ہے، اس کا دوسرا ٹکڑا جو ہے کہ دیہات میں اس کا اہتمام ہے ہی نہیں، اس سے میں متفق نہیں. سمجھ گیا؟ عورتیں، میں بسا اوقات مزارعوں کے کھیت میں چلا گیا ہوں، وہاں عورتیں کام کر رہی ہیں، لیکن وہ کام کرتی ہیں اپنے مردوں کے ساتھ، اور اس کے بعد جب آپ چلے جائیے تو وہ ذرا کنارے ہو کر کے بیٹھ رہتی ہیں. کوئی بات کہنی بھی ہوئی، فرض کر لیجئے کہ انہیں چودھری سے کوئی بات کہنی بھی ہے، تو اپنے میاں کو کہتی ہیں کہ کہو آئے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ یہ بات یہ کہہ دو، کہلا دیتی. میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ بچائی کے ساتھ کوئی عورت جو ہے یوں آتی ہو. باقی رہے گا کہ مائیاں وہ آتی ہیں تو ان کے لیے تو پردے کی یہ سب قاعدہ ہے بھی نہیں. باقی رہے گا کہ آج کل خواتین میں پردے کا رواج تیزی سے ختم ہو رہا ہے. یہ اسلامی حکومت کی برکت ہوگی، کیونکہ دور دورہ اسلامی حکومت کا، اس لیے اس کے آثار جو ہے زندگی کے ہر پہلو نمایاں ہو رہے ہیں. کیا اسلامی حکومت خواتین کو گھر سے باہر نکلنے پر پابندیاں عائد کرے گی؟ میں نے کہا کہ اسلامی حکومت خواتین کو گھر سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کرے گی، یہ تو آپ حکومت سے سوال کیجیے. میں حکومت کے نہ الذی میں نہ الذی میں، سمجھ گیا؟ میرا کوئی تعلق اس سے نہیں، یہ حکومت ہی جواب دے سکتی ہے. باقی رہ گیا کہ
اگر کرے گی تو کس حد تک یہ بھی سوال وہی معین کرے گی کہ کتنا ہونا چاہیے کتنا نہیں ہونا چاہیے. میں اس بارے میں جو کچھ شریعت کا حکم ہے تو میں نے اسلامی اور پردے کے احکام قرآن مجید میں کیا ہیں یہ بیان کر دیے ہیں واضح طریقے پر کہ باہر نکلنے کی صورت میں عورت کے اوپر کیا پابندیاں ہیں اور گھر کے اندر عزیزوں سے قریبوں سے رشتہ داروں سے اعتماد و تعلق رکھنے والوں کے ساتھ کس طریقے کا پردہ ہونا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ میں اس پر اب تک مطمئن ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ افواہ کے جو نظریات ہیں تو اس میں بھی میں نے پاکستانی عورت میں افواہ کے نظریات پر پوری تردید کی ہے اور فلسفہ جدید کی روشنی میں بتایا ہے کہ مشہور فلسفی مل صاحب نے خیر فلسفی ان چیزوں میں چلتی گاڑی جو ہے نا وہ تو اپنے بلبوتے پر باقی رہ گیا کہ فلسفی تو خواہ کو اپنے سر الزام لیتے ہیں. کیا عورت شاپنگ کر سکتی ہے؟ کیا یہ خیال درست ہے کہ پردہ صرف دل کا ہوتا ہے؟ برقع یا نقاب محض ظاہرداری ہے؟ عورت شاپنگ کر سکتی ہے؟ شاپنگ کرنا بجائے خود اگر یہ مانے ہیں کہ اپنا سودا سلک سے چیزیں لینی ہے تو یہ بہرحال عورت بھی کر سکتی ہے. ممکن ناممکن تو نہیں, پردے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جو باہر کا پردہ ہے اور شرائط کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے, یہ ناممکن نہیں. اگر کسی عورت کو مجبوری ہو تو وہ کر سکتی ہے. باقی رہے گا کہ یہ خیال کہ پردہ صرف دل کا ہوتا ہے, برقع یا نقاب محض ظاہرداری ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بہت بڑا اولیاء اللہ پہلے ہونا چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے دل پر اتنا کنٹرول رکھتا ہے. ورنہ میرا تو اندازہ یہ ہے کہ دل کے پردے کے معنی یہی ہے کہ وہ حجاب اس کے لیے اس کے پردے کو بھی اس کے دل کو بھی سیاہ کر دے گا. عورت کے لیے معاشی جدوجہد کرنے کا کیا مقام ہے؟ عورت کے لیے معاشی یہ جس طریقے سے کہ یہ سوال جو ایسی ہے کہ جیسے کہا جائے کہ اندھوں کے لیے معاشی جدوجہد کا یا مریضوں کے لیے یا بیماروں کے لیے یا کمزوروں کے لیے ہے نا, ہر اچھے معاشرے کا یہ فرض ہے کہ اپنے معاشرے کے کمزور افراد کے لیے انتظام کرے, ان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے. اسی طریقے سے عورت کا بھی ایک خاص دائرہ ہے, بہرحال اس دائرے کے اندر وہ کام کر سکتی ہے. معاشی جدوجہد کا بار اس کے اوپر ڈالنا جو ہے, سمجھیے آپ, یہ معاشرے کی غلطی ہے, ان کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجال جو ہے یہ قوامون علی النساء ہیں, اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ اس لیے کہ وہی اپنے مال سے ان کے لیے ذریعہ فراہم کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ ایسی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کے کوئی ذریعہ نہ ہو, سمجھ گئے آپ, اور وہ معاشی جدوجہد کے لیے محتاج ہوتی ہیں, تو معاشی ضرورتیں کیسی ہے کہ جس کے لیے بہرحال وہ بھی کریں گی. یہ معاشرے کے اوپر ایک طنز ہے, یعنی جس معاشرے میں ایسی صورت ہے وہ معاشرہ یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے ضروریات کے سمجھنے میں سے قاصر رہا ہے. معاشرے کو چاہیے کہ وہ اس کی فکر کرے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ اس جدوجہد پر مجبور نہ ہو کہ جو جدوجہد جو ہے ہمارے کرنے کی ہے. حکومت کے بھی فرائض میں سے یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی وہ نگاہ کرے. یہ عذر نہیں بنانا چاہیے کہ جدوجہد میں تو برابر کی شریک ہے عورت, وہ حقیقت میں اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. یہ معاشرے کا فرض ہے کہ اس کے لیے اہتمام کرے. بچڑے کی پرستش کی ابتدا کب اور کیوں ہوئی, اس کی وجہ کیا تھی؟ اصل میں بنی اسرائیل نکلے تھے مصر سے. مصر میں گائے اور بچڑے اسی طریقے سے مقدس تھے جس طریقے سے کہ بھارت میں. اب یہ ہے کہ ان کو جب, اور وہ بت پرستی سے واقف بھی تھے,
راستے میں جن قوموں سے سابقہ ان کو پڑا تو تاریخ سے ان کی معلوم ہوتا ہے کہ ایسی قوموں سابقہ پڑا کہ جو بت پوجتی تھیں اور بچڑے کے بت پوجتی تھیں. ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا. اور جب خدا کے سوا کسی چیز کو پوجے گا تو کسی بچڑے ہی کو پوجے گا. وہ آدمی کی شکل میں ہو یا جانور کی شکل میں ہو, بچڑے ہی کو پوجے گا. اور کون کس کو پوجے گا؟ بنی اسرائیل نے خدا کو اسی طرح پرامن دیکھنے کا ارادہ کیا تھا جس طرح حضرت موسیٰ دیکھتے تھے. ان کا یہ پرامن مطالبہ تو پورا نہ ہوا. اصل میں بنی اسرائیل کو غلط فہمی تھی کہ حضرت موسیٰ یہ جو کہتے ہیں کہ میرے خدا نے مجھے یوں فرمایا, تب وہ یہ سمجھتے تھے کہ پھر یہ روح بات کرتے ہوں گے. حالانکہ حضرت موسیٰ جی یہ بتاتے تھے تو یہ تو ان کی وحی تھی, الہام تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ پہنچتا تھا. تو یہ دیکھنا جو ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو منتخب نہیں کرتا. وہی الہام تو بہرحال ہر بچڑا پوجنے والے پہ نازل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو بڑا صاف باطن اور بڑا ہی تربیت یافتہ انسان ہوتا ہے نا. ہر شخص کو قریش بھی کہتے تھے کہ ہم پر وہی کیوں نہیں آتی, یعنی پرامن دیکھنا مانگتے تھے. تو ان کو جواب یہ دے دیا گیا کہ ہر ایک یہ جھول جو ہے, یہ مخمل کی جھول جو ہے نہیں ہے کہ گدھے پر بھی نظر آ جائے. یہ اللہ کی عطیہ ہے, اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے. اصل میں وہ چاہتے تھے یہ پرامن دیکھنا, تو قریش چاہتے تھے, تو ان کو یہ جواب دیا گیا کہ یہ تمہارے اوپر یہ زیب نہیں دیتی, تم اس کے حل نہیں ہو وہی الہام کے. باقی رہ گیا کہ وہ تو روح دیکھنا چاہتے تھے. تو روح دیکھنے کی تمہید جو تھی وہ اللہ میاں نے دکھائی. یہ تو خیریت ہوئی کہ دکھائی نہیں, وہ تو تمہیدی میں مارے گئے. یہ ہوا. یہ آپ بنی اسرائیل کی اتنی وکالت پر کیوں آ گئے ہیں کہ وہ پرامن دیکھنا چاہتے تھے؟ وہ دیکھنا تو چاہتے تھے روح. ایسی قوم جس کے درمیان خود خدا کا پیغمبر موجود ہو اور اتنے عرصے تک ان کی تعلیم تربیت کرتا چلا آ رہا ہو, صرف 40 دن کے اندر اتنے کھلے شرک پرستش ہجر میں کیسے مبتلا ہو سکتی ہے؟ کیسے مبتلا ہو سکتی؟ ہو تو گئی, یہ تو واقعہ ہے, ہو گئی. باقی رہ گیا کہ یہ کوئی مشتبہ چیز نہیں ہے, یہ واقعہ ہے کہ فتین لوگ جو ہیں, شریر لوگ, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فتنے اٹھا دیتے ہیں, اور بہت سارے لوگ باوجود اس کے کہ جاننے کے کہ یہ فتنہ ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ہوا ایسی چل جاتی ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بنی اسرائیل کے واقعے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سامری کی شرارت کے اوپر اکثریت راضی نہیں تھی. وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑی حماقت ہو رہی ہے, سمجھتے تھے, لیکن اتنے قوی الارادہ نہیں تھے کہ وہ لوگوں کو پوری شدت کے ساتھ روک سکیں. حد یہ ہے کہ حضرت ہارون جو اصل ذمہ داری پر مامور تھے وہ بھی مروب تھے. انہوں نے بھی معذرت کی کہ میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ فرقت بینی و بین بنی اسرائیل, کہ تم نے تو بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا. لیکن صاف معلوم ہوتا ہے کہ واقعے کے بیان سے کہ بے شمار لوگ صرف اس لیے مار کھا گئے کہ وہ اس وقت پوری جرات کے ساتھ اقدام جو کرنا چاہیے تو نہیں کیا. اور یہ لوگوں کی کمزوری ہوتی ہے, اور یہی ہے چیز ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو اللہ میاں نے اس بات پر سزا دی کہ تم جلدی کیوں چلے آئے, تمہاری قوم جو ہے ابھی تو خام تھی, سمجھ گیا,